غزہ کے پاس جو حماس کے پاس جو ہتھیار ہیں اور جو ان کے پاس ویپنری ہے اور جو ان کے میزل سسٹمز ہیں، اس میں ایران نے کافی سارا حماس کو سپورٹ بھی کیا ہے پریویس دیٹ آلریڈی وہ ایک وار زون میں ہے، ایک کنٹری کے ساتھ وار ہے، اور پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں اس وار کو لے کے ایک ریٹیلیشن ہے، جذبات ہیں کہ 250 میزلز اور راکٹس جو فائر کیے گئے ایران سے، وہ کافی حد تک یعنی کلیئر کر کے کیے گئے کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو اسٹرائک اوور دیر، ہم وہاں اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں۔ اور کامیکازی ڈرونز تھے وہ بیسکلی، اور وہ اتنی زیادہ سپیڈ نہیں رکھتے، آرام سے 2-3 گھنٹے انہوں نے لیے اور جا کے اسرائیل میں اسٹرائک کیا، لیکن اس کا شارٹ رینج میزل سسٹم کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایرو 1 ایرو 2 اور ایرو 3 کو بھی لانچ کر رکھا ہے۔ انہوں نے گراؤنڈ فورسز کو رفح میں اتارا، تو دیٹ ول بی a massive disaster for Middle East, and that maybe start a war against Iran and Israel and the other countries. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سردار زہیب ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے اسرائیل ایران وار کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اس وار کی پریویس بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے وہ کہاں سے، یہ ریسنٹ جو کانفلکٹ ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا۔ تو یاد رکھیے کہ جو ہی اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا تھا اور اس سلسلے میں کافی ساری شہادتیں شروع کے اسٹرائک میں دیکھنے کو ملی تھیں، اسی وقت سے ہی جو ایران ہے وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اکانومکلی کھڑا ہے، اور اس نے ویپنری وغیرہ بھی سپورٹ کیا۔ اور اس سلسلے میں کلیئر ایویڈنسز ہیں کہ جو غزہ کے پاس جو حماس کے پاس جو ہتھیار ہیں اور جو ان کے پاس ویپنری ہے اور جو ان کے میزل سسٹمز ہیں، اس میں ایران نے کافی سارا حماس کو سپورٹ بھی کیا ہے پریویس دیٹ وار، اور ابھی تو پراپرلی وہ ہوتیز کے ساتھ اور جو ریبلز ہیں ان کے ساتھ وہ پراپرلی فلسطین کو سپورٹ کیے جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ اچانک سے ایمبیسی پہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ یہ ایک بولڈ سٹیپ تھا اسرائیل کا۔ میرے حساب سے جو نیتن یاہو ہیں، یہ تھوڑے اپنے یہ ان کے حالات تھوڑے ذہنی حوالے سے یہ کافی خود کو کوئی توپ سمجھتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ ایک وار زون میں ہے، ایک کنٹری کے ساتھ وار ہے، اور پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں اس وار کو لے کے ایک ریٹیلیشن ہے، جذبات ہیں، کیونکہ مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے اگینسٹ دا یہودی۔ تو سارے کے اور وہ یہودی واحد ملک ہے ادھر، اور کوئی 20 کے قریب 25 کے قریب مسلم کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں، اور وہ سارے کے سارے مل کے بھی ان کے اس یہودی کے خلاف کھڑے نہیں ہو پائے۔ لیکن ایک باعث ایران نے سٹانس لیا، اور اسی سٹانس کے اگینسٹ حماس کو سپورٹ کیے جا رہے تھے، اور ان کی ایمبیسیز وغیرہ سے سپورٹ وغیرہ دیکھنے کو مل رہی تھی۔ پر اچانک سے یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اچانک سے اسرائیل ایک سرپرائز اٹیک کر دیتا ہے ایران کی ایمبیسی پہ۔ اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ شاید ایران اس حملے کے اگینسٹ واپس جواب نہیں دے گا، کوئی ریٹیلیشن نہیں کرے گا، لیکن اس کی یہ بات کافی ساری غلط ثابت ہوئی، اور ریٹیلیشن آیا، اور بڑا سٹرونگ ریٹیلیشن 45 ایئرز کے بعد دیکھنے کو ملا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اسرائیل اور ایران ہمیشہ ہی دشمنی کی لہر میں ہوئے۔ نیتن یاہو سے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ who you think that the biggest enemies for Israel? He says ایران، اس نے ایران کا کہا۔ پھر دوبارہ وہی کوشچن اسی صحافی نے ریپیٹ کیا کہ who you said that the biggest enemy of Israel؟ اس نے ایران، اور تیسری دفعہ بھی اس نے ایران کا نام لیا تھا۔ تو یہ کافی کلیئر ہے اسرائیل اور ایران کا معاملے میں کہ یہ ایک دوسرے کے کافی خلاف ہیں، شروع سے ہی خلاف ہیں، لیکن یہاں سٹانس جو اس دفعہ کا جو سٹانس ہے ایران کا، وہ آن دا فلسطین ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ سارے 25 ملک فیل ہو چکے، ہم پاکستانی بھی ایٹ لیسٹ اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کر سکے، مورلی سپورٹ، ہاں ہم نے مدد کی، امداد کی، ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، جو آپ لوگ ہیں، ان کی جو جذبات ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپلائڈ ہیں اگینسٹ دا اسرائیل، لیکن حکومت چونکہ بعض دفعہ مجبور بھی ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا چلوں کہ کیونکہ اسرائیل کے کاؤنٹر پارٹ میں اس کا ایک امپورٹنٹ ساتھی امریکہ کی فارم میں، جو ہمارا بھی الائنس ہے، اور وہ حکمران ہے پوری دنیا کا، تو یقیناً اس کو ناراض کر کے ہم اس طرح کا کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ لیکن امریکہ کے خلاف آلریڈی ایک ریٹیلیشن، ایک جذبات، ایک اگریسو جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ آلریڈی ایران میں موجود ہیں، تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور کھل کے ساتھ دیا حماس کا۔
اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 200 سے 250 میزلز اور راکٹس جو فائر کیے گئے ایران سے، وہ کافی حد تک یعنی کلیئر کر کے کیے گئے کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو اسٹرائک اوور دیر، ہم وہاں اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جان بوجھ کے اس میں ایسی ویپنری استعمال نہیں کی گئی جو ڈائریکٹلی ہٹ کرے اور اسے کوئی زیادہ جانی نقصان ہو. یاد رکھیں یہ کوئی راکٹس تھے جو سلو راکٹس تھے، بیسیکلی وہ بیلسٹک تھے بٹ تھے وہ سلو راکٹس، اور ایز ویل ایز ڈرون کی سپیڈ تو آپ خود ہی جانتے ہیں کتنی زیادہ کامیکازی ڈرونز تھے وہ بیسیکلی، اور وہ اتنی زیادہ سپیڈ نہیں رکھتے. آرام سے 2-3 گھنٹے انہوں نے لیے اور جا کے اسرائیل میں اسٹرائک کیا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں امریکہ کے پاس ورلڈ بیسٹ آرٹلری ہے، بیسٹ جو ویپنری ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، اور جو امریکہ کے پاس ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، انکلوڈنگ دیٹ F-21 اینڈ F-35 ریپٹرز جو سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے. بیونڈ دا رینج میزلز وہ فائٹ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کے سارے میزلز کو اور جو ڈرونز وغیرہ ہیں کامیکازی ڈرونز ان کو اسٹرائک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو انہوں نے اس کو استعمال بھی کیا. اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اسرائیل پہ ابھی کافی سارا پریشر ہے، اور صرف ایک ملک سے نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ ایران ہمارا دشمن ہے، وہ جانتا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، وہ ترکی بھی ان کے کو حامی میں نہیں ہے. تو وہ یہ جانتا ہے کہ ہم ایک ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں یہ سارے ممالک مل کے اس پہ ایک اسٹرائک کر دیں. تو اس لیے اس نے اپنا ڈیفنس سسٹم کو کافی زیادہ اسٹرانگ کیا ہے، اور اس میں اس ڈیفنس سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آئرن ڈوم ہے، وہ تو ایک شارٹ رینج میزل سسٹم کو کاؤنٹر کرتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایرو 1، ایرو 2 اور ایرو 3 کو بھی لانچ کر رکھا ہے. تو یہ بتدریج ان کی جو رینجز ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. اور ان سارے ڈیفنس سسٹم کے ہوتے ہوئے انتہائی سلو اور انتہائی بیسک جو ایکوپمنٹس یوز کیے گئے تھے فرام ایران، وہ اس کو سٹاپ نہیں کر پائے. 100% اس حملے کو سٹاپ نہیں کر پائے. اور یقین مانے تقریباً تین سے 4 آدمی، جس میں 2 اسرائیلی ہیں اور 1 امریکن، یہ اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. اور 25 سے 30 میزلز نے جا کے وہاں اسرائیل کی زمین کو چوما ہے. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حالانکہ یہ اٹیک اس کے بارے میں پلان تھا، پہلے سے بھی انٹیلیجنس اسرائیل کے پاس موجود تھی، امریکہ نے شیئر کر رکھی تھی. ایز ویل ایز وہ سارے ہی ریڈی بیٹھے ہوئے تھے، سارا سیٹ اپ، ایرو سٹینڈ بائی تھا، آئرن ڈوم سٹینڈ بائی تھا، ان کے جو F-35 ریپٹرز ہیں وہ سٹینڈ بائی تھے. لیکن وہ بھی ان کو ریٹیلیٹ نہیں کر سکے، کاؤنٹر نہیں کر سکے، اور 25 سے 30 میزلز وہاں گرے. لیکن انہوں نے پھر امپورٹنٹ بات یہ کی کہ بالکل اس چیز کو سامنے نہیں آنے دیا. جو کیجولیٹیز ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی ولاگ مارس کوئی 3 کیجولیٹیز جو انٹرنل اسرائیلی جو فیس بک اور وہ میڈیا وغیرہ ان کا شیئر کر رہا ہے، امریکن فیس بک میڈیا وغیرہ شیئر کر رہا ہے سوشل میڈیا میں. یہ کافی ساری باتیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی چینل اس کو کلیم نہیں کر رہا، نہ اسرائیل ٹی وی نے کلیم کیا اور نہ ہی کسی اور دنیا نے اس کو کلیم کیا ہے. میرے حساب سے یہ اسی لیے کلیم نہیں کیا گیا کہ تاکہ کوئی ریٹیلیشن بڑھے نہ اور ملک اور دنیا ایک نئی جنگ کی طرف نہ جائے. یقین مانے کہ اسرائیل اور اگر ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو یہ تقریباً دنیا کی تیسری جنگ کیونکہ آلریڈی 2 یا 3 جنگیں دنیا میں جاری ہیں. یوکرین کی وار ہے، بڑی لانگ میسو اس کا پیمانہ ہے، اور اس میں اگر یہ ایک اور وار ایڈ ہو جاتی ہے تو میرے حساب سے کلیئرلی جو 2 پولرائزڈ دھڑے ہیں اس دنیا میں وہ کلیئرلی نظر آئیں گے، اور یہ دونوں دھڑے ایک دوسرے کے اگینسٹ آ جائیں گے، اور دنیا میں 3rd ورلڈ وار ہو سکتی ہے. اور یہ 3rd ورلڈ وار کے بعد کوئی وار کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دوبارہ گیتی بیلچے پہ آ جائیں گے. اچھا، اس سلسلے میں امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ابھی اسرائیل کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رفح میں اسٹرائک کریں. وہ اپنے جو جنگ کا پیمانہ ہے، کیونکہ وہ ان کے میڈیا سے اور اکارڈنگ ٹو انٹیلیجنس، ان کی انٹیلیجنس میں وہ یہ ہے کہ غزہ سے جو ملیٹنٹ گروپس تھے حماس کے، they are being traveled towards رفح and they are being held inside the رفح. اور اگر اسرائیل نے اگر ایسا کوئی اقدام کیا کہ جس میں انہوں نے رفح پہ حملہ کر دیا یا اس طرح کی کوئی سلسلہ دیکھنے کو ملا، تو یقیناً یہ ایران کی طرف سے اس میں خاموشی نہیں دیکھنے کو ملے گی. ایک تو اسرائیل نے کچھ محدود پیمانے کا ایسا حملہ ضرور کیا ہے ایران پہ، لیکن ایران نے کوئی خاص اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ایک بڑا معمولی سا یہ ایک سلسلہ تھا. بٹ اگر اسرائیل نے رفح میں داخل ہونے کا سوچا اور اپنے گراؤنڈ فورسز کو رفح میں اتارا تو دیٹ ول بی a massive disaster for Middle East, and that maybe start a war against Iran and Israel and the other countries, the Iran sided countries, Syria, Lebanon, where and the Israel sided countries, Jordan,
शेम ऑन यू जॉर्डन पीपल्स। वो शायद सपोर्ट करें इसराइल की, अमेरिका उसकी सपोर्ट करेगा, और यकीनन रशिया ने, चाइना ने अपना मौकफ दे दिया है कि अगर ऐसा कोई सिलसिला हुआ, स्पेशली रशिया ने, प्यूटन ने एक बड़ी स्टांस सामने आई थी कि अगर अमेरिका ने और इस तरह ने किसी ने इस सिलसिले में दखल अंदाजी की तो वी आर बीन ऑन द साइड ऑफ ईरान, और प्रॉपरली ईरान को सपोर्ट करेंगे, और हो सकता है कि हम इस वॉर में डायरेक्टली टेक पार्ट करें। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और खतरनाक बात भी कि दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें शरारत यकीनन यहूदी की है और फायदा भी शायद यहूदी का ही है, बट हमें उसकी साजिश को बेनकाब करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये लेटेस्ट व्लॉग और अपडेट्स इस तरह की इंटरनेशनल हवाले से आपको पसंद आई होगी। मैं इंशाल्लाह इस तरह के व्लॉग्स नेक्स्ट ऐड करता रहूंगा जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया जा सके। प्लीज़ इस चैनल का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।